درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحابہ و اہل بیتہ وبارک وسلم۔ جمعہ مبارک ہے، اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں رب تعالی زمین پر نازل ہونے والی ہر بھلائی سے ہمیں حصہ عطا فرمائے اور اترنے والی آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا ہے جس کو ہم نے، کیونکہ ان کا ذکر خیر چل رہا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر مبارک۔ آج شعبان کا آخری جمعہ ہے، اگلا جمعہ رجب المرجب کا پہلا جمعہ ہوگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب بادشاہ بنائے گئے، اللہ تعالیٰ نے بڑی سلطنت دی، بڑی قوت، اختیار اور طاقت عطا فرمائی، لیکن اس کے باوجود پچھلے جمعے آپ نے سنا یہ اللہ سے ایک ہی دعا کیا کرتے تھے کہ یا رب مجھے اپنی محبت اتنی دے کہ میں اپنی جان سے زیادہ تیرے ساتھ پیار کروں۔ اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی و اہلی و مالی و من الماء البارد، کہ اپنی محبت میرے نزدیک میری جان سے زیادہ محبوب کر دے، میرے اہل و عیال، مال اور گرمی کے موسم میں جو ٹھنڈا پانی عزیز ہوتا ہے اس سے زیادہ اللہ میں تجھ سے پیار کروں۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ سے یہ دعا مانگتے تھے۔ اس میں ایک باریک نکتہ یہ بھی ہے، اب جب ہر چیز آپ کو مل جائے نا، ہر چیز، اس میں سے آپ کسی چیز کا انتخاب کریں تو یہ اس بات کی علامت ہوتی کہ وہ چیز تمام چیزوں سے زیادہ اچھی ہے، تو آپ نے اس کا انتخاب کیا ہے نا۔ مقصد آپ کے سامنے موٹر سائیکل، سائیکل، گاڑی، پھر گاڑیوں کی کئی قسمیں ہیں، وہ لائن میں کھڑی کر کے کہہ دیا جائے کہ تو ان کا مالک ہے، ان میں سے جو چاہے تو اپنے لیے رکھ لے، تو آپ اپنے لیے کوئی اچھی گاڑی رکھیں گے نا، سائیکل تو نہیں رکھیں گے۔ اب بلا تمثیل حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس تمام چیزیں اللہ نے دے دیں، بادشاہ بنا دیا۔ پہلے آپ بکریاں چراتے تھے، پھر بادشاہ بن گئے۔ بکریاں چرانا بھی اللہ کی مشیت سے تھا اور بادشاہت بھی اللہ کے ارادے سے تھی۔ اب بادشاہ بننے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں یا اللہ جو تیری محبت ہے نا مجھے ان ساری چیزوں سے زیادہ عزیز ہے۔ تو پتہ چلا اس میں کچھ تھا تو عزیز تھی نا، کچھ تھا اس کے اندر، اور یقیناً وہ لذت، وہ سرور، وہ لطف جو اللہ کی محبت میں ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے۔ یہی بات ہے کہ ہر دور میں اللہ کے ولیوں نے، صحابہ نے، آل بیت نے اللہ کی محبت کا انتخاب کیا۔ جس طرح حضرت امام علی نقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے لیے جب بادشاہ متوکل، 6 بادشاہ ان کے دور میں گزرے اور سارے عباسی حکمران تھے، ان پہ ظلم کرنے والے تھے، کہہ دیا کہ انہوں نے کوئی چیز جو ہے اپنے گھر میں اسلحہ وغیرہ چھپا رکھا ہے اور یہ اپنے مریدوں اور شاگردوں کے ہمراہ بغاوت کریں گے۔ جب رات کے وقت ان کے گھر چھاپا مارا گیا تو وہ تمام لوگ حیران تھے کہ گھر کے اندر کچھ بھی نہیں تھا سوائے مصلے کے، اور اس مصلے پر حضرت امام علی نقی بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ تو جنہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کی آشنائی مل گئی، پیار مل گیا، خلوص مل گیا، تو ان کے لیے وہی سب کچھ ہوتا ہے۔ لیکن یہ ظاہر سی بات ہے اللہ کا عطا کردہ نور ہے اور یہ ہر سینوں میں نہیں رکھا جاتا، نصیب والوں کے دامن میں یہ گوہر آتا ہے۔ ہر ایک کو یہ نہ لذت ملتی ہے، نہ چاشنی ملتی ہے، نہ سرور ملتا ہے۔ اس کی مثال آپ کو میں دیتا ہوں کہ ایک ہی قسم کا دانہ زمین کے اوپر ڈالا جاتا ہے تو ایک جگہ جو ہے وہ دانے کی جو
کومپل نکلتی ہے وہ بڑی خوبصورت مضبوط اور اس کا دانہ بھی بڑا اچھا ہوتا ہے، دوسری جگہ وہ دانہ سڑ جاتا ہے یا کمزور نکلتا ہے. تو دانہ تو ایک ہی قسم کا تھا، قصور کس کا تھا؟ زمین کا قصور تھا. جہاں زمین زرخیز اچھی طاہر تھی وہاں سے وہ اناج اس نے اپنے پیٹ سے باہر نکال دیا، جو سخت تھی اس نے اناج کو بھی جلا دیا. تو یہ جو ہمارے سینے ہیں نا، یہ سینے زمین کی مانند ہیں. تو اللہ رب العالمین کا جو نور ہے کلمہ طیبہ کے صورت میں، وہ ہمارے سینوں سے اس وقت باہر خوبصورتی، غلہ، اناج، سبزہ برآمد کرے گا جب یہ سینہ جو ہے وہ اندر سے عشق رسول کی دولت سے زرخیز ہوگا. یہ بات یاد رکھیں. تو عموماً یہ سوچا جاتا ہے کہ یار اب جدید دور آ گیا، میڈیا پہ، یوٹیوب پہ لوگ طرح طرح کے لوگوں کو ان کی تقریریں سنتے ہیں کہ جناب یہ ولیوں نے یہ کر لیا، ہم سے کیوں نہیں ہو رہا؟ بھئی ہم کوشش کریں تو نا، ہمارا من ہی پاک نہیں ہے، صاف نہیں ہے، ہم اندر ہی کھوٹ رکھتے ہیں. تو بتائیے کہاں سے اس من کے اندر وہ نور پھیلے جو ولیوں کے سینوں میں پھیلا؟ انہوں نے من صاف کیا، انہوں نے اندر پاک کیا، انہوں نے اس کے لیے کوشش بھی کی، جد و جہد بھی کی. آپ حیران ہوں گے کہ حضرت فرید الحق والدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ، آپ پہلی دفعہ حضرت قطب الدین سے ملے نا، بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ. آپ یہاں ملتان میں آئے تھے تو اندر جس طرح کوئی بندہ مہمان بزرگ آئے تو علاقے کے بڑے بڑے لوگ، بزرگ ہستیاں ان سے ملتی ہیں، ملاقات ہو رہی ہے. اور بابا صاحب بھی اس ٹائم تھوڑی چھوٹی عمر تھی تو یہ بھی آئے دروازے پر ملنے. تو جو خادم تھا اور باہر کھڑا تھا اس نے کہا کہ بھی اندر بڑی عمر کے جو بزرگ ہیں وہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے ملاقات کر رہے ہیں تو آپ اندر نہیں جا سکتے. اب حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو جب پتہ لگا کہ بعد مسعود کھڑا ہے، مسعود ان کا نام ہے، تو فرمانے لگے یہ لڑکا نہیں ہے، یہ تو بابا فرید ہے. یہ بابا فرید قطب الدین بختیار کاکی نے ان کو کہا تھا بچپن میں. یہ جو آپ بابا فرید، ہم لوگوں نے نہیں بولا، نہ آپ نے بولا ہے، یہ مرشد نے کہا تھا کہ اس کو لڑکے کو نہ دیکھو، یہ بابا فرید ہے. فرید کا مطلب ہوتا ہے یکتا، تنہا، کہ یہ اپنے علم میں اور آنے والے جو لمحے ہیں اس میں یہ یکتائی اس کو حاصل ہوگی اپنے منفرد ولایت میں. تو اس کو اندر آنے دو. کہا حضور میں آپ کے بیعت بھی ہونا چاہتا ہوں اور آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. یہ جو دور ہے نا، جس دور کی میں بات کر رہا ہوں، یہ ایک بہت بڑی پرابلم آپ کی حل ہوگی اگر توجہ سے آپ سن لیں گے. تو اس زمانے میں بیعت ایصال ہوتی تھی. ایصال کا مطلب ہوتا تھا کہ مرید ایسا مرشد تلاش کرتا تھا جو اس کو زہد، آزمائشیں، نفلی روزے، سفر، اس بھٹی سے گزار کے اللہ تک پہنچا دیتا تھا. اس کو کہتے تھے بیعت ایصال. اور اس کے بارے میں پھر حضرت امام غزالی نے لکھا اور صاحب طریقت لوگوں نے، غوث پاک نے، سب نے لکھا کہ اس بیعت میں مرید پیر کے ہاتھ میں ایسے ہوتا ہے جیسے مردہ غسال کے ہاتھ میں. ہم جس دور میں بیعت کرتے ہیں یہ بیعت برکت ہے، یہ بطور استاد بیعت کی جاتی ہے. اللہ ماشاءاللہ ابھی بھی ہوں گے، کوئی ہوں گے، لیکن وہ نارمل نہیں سیٹ اپ. یہ بات یاد رکھیں. ہوتے آج بھی ہیں کئی لوگ بیعت ایصال کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں، آپ ہماری تربیت کریں اور ہمیں اللہ تک پہنچائیں. وہ بیعت ایصال ہو گئی. ہم لوگ جو عام لوگ ہیں ہم وہ بیعت نہیں کرتے، ہم تو مرید ہی تاں پکڑنے ہیں، ابھی توید دے سی تے کم سیدھا ہو جاسی. اللہ تو مقصود میں ہے ہی نہیں ہمارے، وہ اللہ ماشاءاللہ. ہم تو کہتے ہیں پیر تکڑا ہونا چاہیے ہے تاکہ پولیس پکڑے تو دم کرے تو چھوٹ جاواں.
ہیرا پھیری ٹائم چھاپا لگ جاوے تاں پیر دا تصور کراں تو چھوٹ جاواں، یا میں کسی نال گھپلا کراں تاں چھوٹ جاواں، یا کہیں سفارش کام آ جائے، تو یہ بیعت وہ والی نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جس میں جناب مرشد ناراض ہو جائے تو بڑے لوگ غم میں چلے جاتے تھے، اب وہ بیعت برکت ہے، استاد جیسے پکڑتے ہیں نا کہ چلو یار کچھ نہ کچھ علم مل جائے گا، راستہ مل جائے گا، نہ اب وہ راہ والے رہے نہ وہ راہ بتانے والے اکثر رہے ہیں، لیکن چھپے ہوئے ہیں، وہ لوگ چھپے ہوئے ہیں، ڈھونڈنے سے ملتے ہیں، جو ڈھونڈنے نکلتا ہے تو وہ کہتے ہیں نا اللہ بھی مل جاتا ہے تو وہی تو بندہ ہے۔ تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اب کیا ہے، اب جو چیز بڑی حیران کن ہے کہ اب دونوں سائیڈ پر ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ دہی آ گئی ہے۔ جو پیر پکڑ رہا ہے وہ اللہ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کی کوشش نہیں کر رہا، وہ کہتا ہے کہ جناب یہ میں نے جو چیزیں آپ کو بتائیں دہرانا نہیں چاہتا۔ جو پیر بن چکا ہے وہ خود ایصال کی منزل پر نہیں ہے۔ ایصال ایک بہت بڑا مقام ہے، اتصال، ایصال، پہنچ جانا، پہنچا ہوا ہوگا تو پہنچائے گا نا۔ ایک بندہ نہیں پہنچا ہوا تو نہیں۔ اب مثال کے طور پہ میں ولایت کے اس مقام پہ نہیں ہوں تو میں آپ کو کہاں سے پہنچاؤں گا؟ تو دعا کر سکتے ہیں، دعا تو گناہگار بھی کر سکتا ہے، البتہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا۔ دعویٰ کرنے کے لیے پھر پیسنا پڑتا ہے، چکیوں سے پس کے جو ہے نا وہ دانہ آٹا بنتا ہے۔ سونا آگ کے اندر جلے گا تو کندن بنے گا نا۔ یہ جتنے رقبے اور بڑی بڑی پراپرٹیاں ہیں، بزرگوں نے تو ان سے فائدے نہیں اٹھائے نا، بعد میں اٹھائے گئے ہیں، لیکن محنت انہوں نے کی تھی، انہوں نے محنت ایسی کی تھی کہ کمال محنت کی، جگراتے کیے، دنوں کو روزے رکھے اور اللہ کے دین کی خدمت کی، تو پھر اللہ پاک نے ان کو وہ مقام بخشا، اور انہوں نے پھر جس پر بھی نگاہ ڈالی اللہ رب العالمین نے اسے بھی عزت اور مقام عطا فرمایا۔ تو بہرحال یہ ایک پیری مریدی کا چیپٹر بیچ میں آ گیا جس کو بیان میں نے آپ کے سامنے چند منٹ میں کیا ہے۔ تو ایک اور بات یہاں پر ذہن نشین کر لیں، میں جب بھی کسی چیز کو ڈسکس کرتا ہوں تو میں پراپر موضوع کو ڈسکس کرتا ہوں، شخصیات میرے ذہن میں نہیں ہوتی، وہ چاہے برائی ہو، چاہے کوئی پروپیگنڈا ہو، چاہے کوئی مذہبی طور پہ معاملات ہوں۔ میرا مقصود علم ہوتا ہے اور اس موضوع پر گفتگو اور دلائل دینا ہوتے ہیں۔ افراد میرے ذہن میں نہیں ہوتے، یہ ذہن میں رہے۔ میرا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ یار یہ بندہ بیٹھا ہے تو میں اس کو ہٹ کر رہا ہوں۔ ہاں، جب برائی کے بارے میں لیکچر ہوتا ہے تو جس میں برائی ہوتی ہے اس کو لگتا ضرور ہے، میرا وہ مقصود نہیں ہوتا، کیونکہ میری آپ کے ساتھ نہ دشمنی ہے نہ دوستی ہے، دوستی ہے تو صرف مسجد کی وجہ سے ہے، کوئی لین دین کی میری آپ کے ساتھ دوستی نہیں ہے کہ میں نے آپ سے کچھ لینا ہے یا آپ کو کچھ دینا ہے یا آپ سے کوئی قرضہ لینا ہے یا آپ سے کوئی سودا خریدنا ہے، یہ میری آپ کے ساتھ نہ الحمدللہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی۔ میرا اس ممبر پہ آنے کا اور بیٹھنے کا مقصود صرف اللہ کے دین کی دعوت آپ تک پہنچانا ہے۔ جس نے قبول کر لی فابیا، جس نے نہ کی تو بھی میرا کام ہو گیا۔ تو یہ چیز اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے، کیونکہ میں جب گفتگو کرتا ہوں تو بہت سارے ایسے پوائنٹ ہوتے ہیں جو معاشرتی طور پر ان کو وہ باتیں ٹچ کرتی ہیں، تو آپ کے ذہن میں آ جائے یار شاید یہ میرے لیے کہہ رہے ہیں یا میرے پیر کے لیے کہہ رہے ہیں یا فلاں بندے، فلاں ہمارے نزدیک کچھ بھی نہیں، ہمارا فلاں تو اللہ ہے، ہم نے تو اللہ کی بات کرنی ہے، رسول اللہ کی بات کرنی ہے۔ باقی جو چیزیں ہیں وہ واضح ہیں، وہ اگر مجھے بھی ہٹ کریں گی تو میرا نفس بھی مجھے کہے گا کہ یار تو بیان کر رہے اور اس میں تو خامی میں ہے، وہ میرے نفس کو بھی لگیں گی۔ اگر میں اس بات پر عمل کرنے والا نہیں ہوں تو وہ مجھے بھی ٹچ کریں گے کہ یار یہ اس پر عمل کر جو بول رہا ہے۔ تو اس لیے جو بیعت ہے، آج کل جو نظام چل رہا ہے اس میں لاکھوں میں کوئی ایک ہوگا جس پیر نے بیعت اس لیے کی ہوگی کہ میں اس کو اللہ تک پہنچاؤں گا، اور مرید نے اس لیے کی ہوگی کہ میں اس کے ذریعے اللہ تک پہنچوں گا۔ وہ لاکھوں میں کوئی ایک ہوگا، سارے اپنا کھاتا چلا رہے ہیں،
پیر میرے گھر ہی آیا ہے جی، تو لوگوں نے دسن کی ضرورت ہے، تیرے گھر ہی آیا ہے تو اچھی گل ہے، تیرے گھر ہی آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک نیک بندہ تیرے گھر بھیجا ہے، لیکن تو پروپیگنڈا اگر کرے اپنے ساتھ والے مریدوں کو کہ ہاں تینوں تو پوچھتا ہی کوئی نہیں، تو میرے لے آندا ہے نا، روٹی صبح دی بھی میرے کھڑو کھاندا ہے، اس کا دل دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کا کوئی استاد ہے، وہ آپ کے گھر آیا اور آپ اپنے ساتھی شاگردوں کو یہ بات کریں، غلط بات ہے۔ تو یہ باتیں یاد رکھیں، سب سے بڑا مقام ولایت کے اندر یہ ہوتا ہے، یہ دل کا خیال رکھا جائے، یہ سب سے بڑا مقام، کہ وہ سامنے والا جیسا بھی ہو، گناہگار ہو۔ ایک اللہ کے ولی تھے، میں نام بھول گیا، حضرت بشر حافی یا کوئی اور بزرگ، وہ جا رہے تھے اور ایک شرابی جو ہے نا، اب شراب پی کے بندہ تو نشے میں چلا جاتا، وہ گلی میں پڑا ہوا تھا، شراب پی کے مدہوش تھا، اور قدرت خدا کی اس کی زبان سے جاری تھا، اللہ 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 اللہ، یہ جاری تھا۔ اللہ کے ولی رک گئے، رکنے کے بعد پانی منگایا اور اس کا منہ دھویا۔ اب سارے زمانے کے اس علاقے کے سارے لوگ اکٹھے ہو گئے کہ وقت کا غوث جو ہے وہ اس کا منہ دھو رہا ہے، منہ دھویا، چہرہ دھویا اور اس کو صاف کیا، وہ نشے میں تھا، اور پھر یہ کہہ کر جانے لگے، اے نادان تجھے کیا خبر، تو ناپاک زبان سے کتنی پاک ہستی کا نام لے رہا ہے۔ اب جب منہ دھویا، اب جب اس کو ہوش آیا تو لوگوں نے لان تان کیا، شرم کر، یہ کام چھوڑ دے، اللہ کے ولی نے تجھے تیرا منہ دھو کے وہ گئے، تو اس نے سچی توبہ کی اور وہ بھی ولی بن گیا۔ اب خواب میں اللہ کے ولی کو یہ زیارت ہوئی اور یہ بتایا گیا کہ ہماری خاطر تم نے اس کا منہ دھویا، ہم نے تمہاری خاطر اس کا دل دھو دیا۔ بات یہ ہے، یہ جو دل ہے نا، دل لاکھ طواف کر لیں اور دل دکھا دیں تو سمجھ لیں آپ نے مٹی پا دی۔ یہ دل نہیں دکھانا چاہیے، دل لوگوں کے بڑے قیمتی ہیں۔ گناہگار ہوگا تو وہ ہاں اس کو گناہ سے ہٹانے پہ آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں جیسا بھی بندہ ہے، لیکن دل دکھا دینا، اور پھر دل معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ماں کا دکھا دینا، باپ کا دکھا دینا، بھائی کا دکھا دینا، استاد کا دکھا دینا، یہ بہت برے عمل ہیں جو انسان کے لیے ہلاکت کا سما کرتے ہیں۔